वेलकम टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। मैं आज आपसे ये जो खुशखबरी आई है कि जो इंडिया के 8 फॉर्मर नेवी और मिलिट्री पर्सनल जो खतर में जेल में थे वो रिहा हो चुके हैं। 8 को रिहा कर दिया गया है, जिसमें से 7 खुद वापस भारत लौट आए हैं। इससे पहले कि मैं आपसे इस डिटेल्स में बात करूं इसके ताल्लुक से, किस्मत, you have to get out of the way. You're blocking the camera. Come. Yeah, you can be here. Thank you. Sorry. तो ये बहुत खुशखबरी है, खासतौर से उन सब के लिए, वो उन सातों के लिए मुबारकबाद है कि दे आर कम बैक होम। और उनकी फैमिलीज जो काफ़ी साल 1.5 साल से परेशान थे कि उनका क्या होगा, क्योंकि जो खबरें आ रही थी कि एक वक्त ऐसा था कि उनको सजाए मौत भी हो चुकी थी। तो इट वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और दूसरी चीज़ ये है कि ये उनके फैमिली और उनके अलावा इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डॉक्टर जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने एक सक्सेसफुल डिप्लोमेटिक प्रोसीजर और प्रोसेस और एंडेवर के थ्रू इनकी रिहाई हासिल कर ली है। मतलब देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि बार बार ये गवर्नमेंट कहती है कि हम ना सिर्फ अपने नागरिकों की खिदमत और सेवा और हिफाजत एट होम करते हैं, लेकिन बाहर भी करते हैं। तो ये दिस इज़ समथिंग ऑफ ए मेजर अचीवमेंट। इस तरह के कई सच इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट ने ली हैं, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स को यूक्रेन से उठा के लेके आना और इसराइल से जो वर्कर्स फंसे हुए थे उनको वापस लेकर आना। सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ इंडिया बिकमिंग ए मेजर ग्लोबल पावर। इस तरह की चीज़ें ऑर्डिनरी मुल्क नहीं कर सकते। लेकिन यस, देरी से लेकिन मेरे पास 5 ऐसे सवाल है जिसके जवाब मुझे मीडिया में नहीं मिल रहे हैं, ना खतरी गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, ना इंडियन गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इंटरनेशनल एपिसोड है, ये दो मुल्कों के बीच में जो एपिसोड हुआ है, ये अगर ऑर्डिनरी क्राइम होता तो शायद उतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन जो खबरें आई हैं अबाउट द क्राइम, उसको लेकर मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो 5 सवाल मेरे पास हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसके जवाब हमको हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले आप में से वो लोग जो कॉन्वर्सेशन देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और अगर आप कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यू कैन बिकम अ मेंबर। ज्वाइन करें कॉन्वर्सेशंस को, ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन के बाजू ही होता है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इनका क्राइम क्या था। इस पे कभी इंडियन गवर्नमेंट ने तफसीलन किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी प्रेस रिलीज के थ्रू हमें नहीं बताया कि इनको क्या क्राइम से चार्ज किया गया था। अल जजीरा जो कतर का एक मेजर मीडिया आउटलेट है, टेलीविज़न पर भी और इंटरनेट पर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बहुत पावरफुल इंटरनेशनली। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न मीडिया। अल जजीरा की रिपोर्टिंग के मुताबिक ये इंडियन जो फॉर्मर नेवी के एम्प्लॉयज़ हैं, ये एक हाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट कंसल्टिंग फर्म के लिए काम कर रहे थे, जिनका इशू था इटालियन सबमरीन्स और एडवांस सबमरीन्स में, मेरे ख्याल से छोटे एडवांस सबमरीन्स को अडॉप्ट करके वो कतर के लिए डेवलप कर रहे थे या परचेज कर रहे थे। सो और एलिगेशन ये था कि ये इन्होंने ये सारी इंटेलिजेंस इसराइल के साथ शेयर की। तो बेसिकली जो अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, और अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में भी उसने ये कहा कि दे वर अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर इसराइल। तो इंडिया के फॉर्मर नेवी पर्सनल कतर में, मिडल ईस्ट में, एक मुस्लिम कंट्री में काम करते हुए इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, तो ये इल्ज़ाम था उनके खिलाफ। बट इट हैज़ नॉट बीन डिस्कस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। और अब तो इंडियन मीडिया, तो इंडियन टेलीविज़न, तो जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे बेकार टेलीविज़न मीडिया है और न्यूज़पेपर मीडिया भी, कि वो सवाल पर करते ही नहीं। मतलब किसी ने भी डॉक्टर जयशंकर से या अरिंदम बागची या उनके जो नए सक्सेसर आए हुए हैं, किसी ने नहीं पूछा उनसे कि भाई इनके खिलाफ इल्ज़ामात क्या लगाए गए थे।
اینڈ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. حالانکہ انڈین گورنمنٹ از پرووائڈنگ کونسلر سروسز, اور پچھلے چند مہینوں سے تو دے ور آلسو ہیلپنگ دیم ان دیئر کیس. تو یہ ایک پہلا پزل ہے کہ واٹ واز دیئر کرائم. دوسرا پزل یہ تھا کہ ان کے خلاف ایویڈنس کیا تھا, کہ اگر یہ جاسوس ہیں تو ان کے خلاف کیا ایویڈنس تھا, کیا پروسیجرز استعمال کیا قطری گورنمنٹ نے, کہ اتنا ان کے پاس ثبوت تھا کہ 8 کے 8 کو سزائے موت دی گئی. تو کرائم بھی سیریس تھا. ٹھیک ہے, جاسوسی ایسپیناج میں یوزلی اس طرح کے سزائیں دیے جاتے ہیں ان مینی کنٹریز, لیکن ان کے خلاف ثبوت کیا تھا. ہاؤ ڈو وی نو کہ دے ور اسپائنگ فار اسرائیل. لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس بہت کمپیٹنٹ ہے. دس از ہاؤ اسرائیلی انٹیلیجنس ورکس. وہ کسی بھی سٹیزنس کا, کسی بھی لوگوں کا استعمال کرتی ہے ٹو گیدر انٹیلیجنس ان دا مڈل ایسٹ. تو کیا ان کے خلاف سخت ثبوت تھا, سالڈ ثبوت تھا کہ یہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے وائل ورکنگ ان قطر؟ دس از این امپورٹنٹ کویسچن, بیکاز اگر انڈین پرسنل, گیون انڈیا کی آج کل انڈیا میں جو پبلک کا پرو اسرائیل سپورٹ ہے, امریکہ اور اسرائیل میں اتنا پرو اسرائیل سپورٹ نہیں ہے جتنا انڈیا میں ہے, کیونکہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو اتنا جب انڈین پرو اسرائیل پوسچر ہے, کیا انڈین پرسنل اگر دوسرے ملکوں میں جا کر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے لگ گئے, اسپیشلی تو ہزاروں لاکھوں انڈینس کام کرتے ہیں مڈل ایسٹ وغیرہ میں, عرب کنٹریز میں, سو اٹ کین بیکم اے سیریس ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور اکنامک ایشو. تو اس وجہ سے بھی اس مدعے پر روشنی ڈالنا چاہیے کہ کیا ان کے خلاف ثبوت تھا, کیا ایسے ہی ان کو اکیوز کر دیا گیا, were they genuinely guilty. آئی ایم ناٹ شیور کہ انڈین آرمی کے لوگ, انڈین نیوی کے لوگ اور انڈین ڈسپلن, ان پہ کافی ڈسپلن سکھایا جاتا ہے. دے آر ویری گڈ ایٹ واٹ دے ڈو, کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے. سو آئی ایم ناٹ شیور کہ دے ایکچولی ڈڈ اسپائی فار اسرائیل. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی فالس ایلیگیشنز کے شکار بن گئے. تیسرا میرا سوال ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا یا ان کو پارڈن کر دیا گیا. دیکھیے, جب شروع میں نے کئی بار اس مدعے پر بات کیا ہے, and every time I told you کہ they will be released. انڈیا بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے, بہت بڑا ملک ہے, ہزاروں انڈین قطر میں کام کرتے ہیں. قطر کی اکانومی ڈپینڈز آن انڈین ورکرز, ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیسرز, مینجمنٹ ایکسپرٹس. بہت مطلب ان کی اکانومی از ویری ڈپینڈنٹ آن انڈین لیبر. تو وہ اس طرح سے انڈیا کے ساتھ, مطلب اگر وہ 8 کو اگر سزائے موت دے دی تھی تو اٹ وڈ ہیو بین اے بگ ڈپلومیٹک ایشو بٹوین دا ٹو کنٹریز, اور انڈیا ہیز بیکم اے ویری امپورٹنٹ کنٹری. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا از ویری کلوز ٹو قطر کے جو رائولس ہے ان دا ریجن, سعودی عربیہ, یونائٹیڈ عرب ایمریٹس. تو قطر اس طرح کی مطلب would not have allowed this to go on. اگر in fact اگر وہ واقع میں گلٹی بھی ہے تو میرا یہ دعویٰ تھا کہ they would be pardoned by the امیر. لیکن ابھی کلیئرٹی یہ نہیں ملی کہ ان کو پارڈن کر دیا گیا یا ان کو چھوڑ دیا گیا. سو فار ایگزامپل دسمبر میں تو خبریں آئی تھیں کہ سزائے موت کے بعد جو اپیل ہوا تھا تو ان کی جو سزا تھی اٹ واز ریڈیوسڈ. تو اب اس پہ بھی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے کہ کیا نئی سزا کیا دی گئی تھی. تو کیا ایسا ہوا کہ انہوں نے جتنے 18 مہینے جیل میں کاٹے, کیا وہی سزا بن گئی اینڈ دے ور ریلیزڈ آن ٹائم سروڈ جیسا کہتے ہیں, یا ان کو پارڈن کیا گیا؟ اٹ از این امپورٹنٹ ڈسٹنکشن. مطلب ان ریالٹی میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ آ گئے ہیں, لیکن فرام اے لیگل اینڈ ڈپلومیٹک پرسپیکٹو اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو کہ ور دے ریلیزڈ اور ور دے پارڈن. اور اگر وہ ریلیز کی گئے تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس قسم کا لیگل سسٹم ہے. جو چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ از دیر اے کوئڈ پرو کو, یعنی کیا انڈیا نے ان کے لیے کچھ کیا ہے قطر کے لیے جس کے بدلے میں قطر نے اتنا سیریس کرائم آف اسپائنگ کو معاف کر دیا؟ تو کیا واٹ ڈیڈ انڈیا گیو دیم؟ یا انڈیا کچھ آفر کیا ان کو یا کچھ تھریٹن کیا؟ انڈیا از اے پاورفل کنٹری, انڈیا کین ایون تھریٹن. تو کیا انڈیا نے قطر کو کچھ تھریٹن کیا ڈپلومیٹک تعلقات کے ساتھ, اکنامک تعلقات کے ساتھ, یا کوئی انسینٹیو دی؟ الجزیرہ میں دیکھا میں نے ایک رپورٹ, دوسرے میڈیا میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ انڈیا اور قطر ہیو اگریڈ کہ جو نیچرل گیس انڈیا امپورٹ کرے گا وہ قطر سے کرے گا انٹل 2048 تک.
assured ہے کہ قطر will provide natural gas to India. It is very depressing کہ سوچتے ہوئے کہ alternative sustainable fuels کی شاید ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ جب تک انڈیا ول بیکم کمپلیٹلی فری فرام اس طرح کی فیولز. بٹ اینی وے تو نیچرل گیس قطر انڈیا کو 2048 تک پرووائڈ کرے گا. کیا از دس اے کوئڈ پرو کیو؟ میرے پاس تو جواب نہیں ہے، لیکن یہ سوال ضروری ہے کہ جو ڈپلومیٹک نیگوسیشنز ہیں جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، لیکن واٹ واز دا کانٹینٹ آف دا ڈپلومیٹک نیگوسیشنز؟ مطلب پرائم منسٹر مودی نے ان سے کیا کہا، ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے ان سے کیا کہا، انہوں نے کیا جواب دیا، واز دیر این اگریمنٹ اور ناٹ؟ اٹ از امپورٹنٹ. ہم ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، انڈیا بھی ڈیموکریسی ہے، تو ڈیموکریٹک ملکوں میں سٹیزنس کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ کیا ہو رہا ہے. ناؤ اف دیر آر سم سیکرٹ اگریمنٹس میڈ in the national interest, at least some people یعنی پارلیمنٹ کو تو ایٹ لیسٹ پتا ہونا چاہیے. A democracy cannot make secret agreements without letting anybody know. Accountability ہی نہیں رہے گی. تو ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کوئڈ پرو کو تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں جس چیز کی میں یاد دلانا چاہ رہا تھا، میرا 5واں اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک فیور تو نہیں ہے قطری امیر کی طرف سے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نپور شرما کے کیس میں قطر واز اے کنٹری دیٹ ٹک دا اسٹرانگسٹ اسٹیپس عمان کے ساتھ آئی تھنک، اور سب سے زیادہ ڈپلومیٹک پریشر انڈیا کے اوپر قطر نے ڈالا تھا. تو اس کے بعد تھوڑے بہت انڈیا کے تعلقات قطر کے ساتھ تھوڑا بہت خراب ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائیکاٹ قطر ایئر ویز ایسے سوشل ٹرینڈز چل رہے تھے سوشل میڈیا پر. 2-3 نپور شرما کا کیس اب میں بھول رہا ہوں کون سے سال میں تھا، تو اس وقت پر تو دس واز گوئنگ آن ایٹ دیٹ ٹائم. تو از دس اے وے آف دا قطری گورنمنٹ ٹو میک اپ وتھ انڈیا کہ ٹھیک ہے مطلب تعلقات تھوڑے خراب ہو گئے تھے، اب وی آر ٹرائنگ ٹو بیکم بیٹر بائی ریلیزنگ دیم. یہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ انڈیا از مچ کلوزر ٹو دا ایڈورسریز، یعنی جو قطر کے ریجنل کمپیٹیٹرز ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ، جنہوں نے ان کے اوپر قطر کے اوپر تھوڑے سال تک تو بلاکیڈ بھی کیا ہوا تھا. تو قطر اب ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے ٹو بیکم کلوزر ٹو انڈیا. انڈیا از بیکمنگ اے میجر پاور ان دا مڈل ایسٹ، از آلسو اے میجر ایکسپورٹر ٹو دیز کنٹریز، ان سے امپورٹ بھی کر رہا ہے. تو انڈیا کی اہمیت اب امریکہ اور چائنا کے طرح بڑھتی جا رہی ہے مڈل ایسٹ میں. تو از قطر کمپیٹنگ فار انڈیاز اٹینشن؟ یہ 5واں سوال ہے میرا. اور اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ ڈپلومیٹک اچیومنٹ قطر کا بھی ہو کہ تھرو دس مینس ان کو پارڈن کیا یا ان کو ریلیز کیا، اس کے تھرو وہ انڈیا کی گڈ ول حاصل کرنے میں سکسیسفل رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 5 امپورٹنٹ سوال ہے جس پہ تھوڑی تو بحث ہونی چاہیے، یا تو انڈین پارلیمنٹ میں یا انڈین میڈیا میں، جہاں پہ آئی ہیو نو ایکسپیکٹیشنز کہ یہ ہوں گی تو ایٹ لیسٹ یوٹیوب پر ہم بات کر لیتے ہیں. وی ول ریز دیس ایشوز. اور اگر آپ کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں تو ضرور کامنٹ کیجئے کامنٹ سیکشن میں. اور جب بھی کوئی انٹرسٹنگ انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے نا تو اس کے ڈیٹیلز میں فوکس کرے، اس کے نوانسز کو سمجھنے کی کوشش کرے. بس ہر چیز کو لے کر اپنی ہی پارٹی اپنی ہی بندے کی سیلیبریشن میں نہ جائیں، وہ بعد میں کریں. بٹ دا امپورٹنٹ پارٹ از ٹو انڈرسٹینڈ جیو پالیٹکس اور ڈپلومیسی کی کیا نوانسز ہے. اور یہ 5 سوال کہ اگر ہم کو جواب مل جائیں تو وی ول ہیو اے پراپر انڈرسٹینڈنگ آف کہ ہوا کیا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے ان دا لانگ ٹرم، فرام اے سیکورٹی پرسپیکٹیو، فرام اے ڈپلومیٹک پرسپیکٹیو. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا ہو. اور پلیز اگر آپ نے ابھی تک خانورسیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب ٹو خانورسیشن، لائک دا ویڈیو، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے سوشل نیٹ ورک پہ شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان.